وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اج ذرا روشنی گھٹ ہے. شام دا ٹائم ہے تو چلو بسم اللہ اینجی صحیح. اللہ پاک خیر کرے. ویورز سب کچھ دیکھ رہے ہیں. پیارے پاکستانیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا اللہ و قلم تیرے ہیں. گزارش ہے پیارے پاکستانیوں, جو اج پھر عمران خان صاحب نے دھوڑا پٹ دیتی ہیں. ایسا زبردست انہوں کا لانگ مارچ جا رہا ہے اور ان کی کانپیں ٹانگ رہی. بڑا انہوں نے کیا ہے انتظام. یہ دیکھیے گا رانے باندر کا حال کیا ہوتا ہے. یہ بھاگنے والا ان قریب بھاگ جائے گا. یہ فیم چیز جو ہے نا, یہ ڈوزیا ہے, ڈوز لیتا ہے فیم کی. نشئی ہے پورا, کیونکہ مریم نواز بھی نشئی ہے, وہ نشان ہے, آپ کو پتہ ہی ہے. وہ کوکین اور سابو کا نشہ کرتی ہے, وہ آئس کا. تو بات یہ ہے پیارے پاکستانیوں, یہ پاکستان کے اصل مخالف ہیں اور دشمن ہیں پاکستان کے. کیوں کہ انہوں نے شروع سے یہ ٹارگٹ بنایا ہوا تھا کہ ہم نے پاکستان کو چھوڑنا ہے, جتنا لوٹا جا سکتا ہے لوٹے. اور انہوں نے دل بھر کے جی بھر کے لوٹا ہے پاکستان کو. پیارے پاکستانیوں, میں کوشش کرتا ہوں, اور کوشش کیا حقیقت بھی یہی ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا. جھوٹ سے پرہیز کرتا ہوں. اللہ میاں مجھ سے جھوٹ نہ بلوائے, اور اللہ اپنی پناہ میں رکھے. خداوند کریم میرے پورے پاکستان کو, پاکستان کے لوگ زندہ رہیں, پائندہ رہیں. اللہ ان کو خوش رکھے, اور پاکستان پہ جو برے عزائم رکھتے ہیں اللہ ان کے عزائموں کو خاک میں ملائے. بات یہ ہے شفیق عامر صاحب, یہ جو وہ بابر صاحب ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر, اور وہ جو دوسرے ہیں آئی ایس آئی کے ندیم صاحب آپ سے مخاطب ہوں. آپ کو شرم نہیں آئی؟ اتنے بڑے عہدے پہ ہو کے آپ بکواس جھوٹ بول رہے ہیں. لعنتی آدمی ہیں آپ, اللہ لعنت بھیجتا ہے ان پر جو جھوٹ بولیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ سائفر ہے ہی کوئی نہیں. کتنی بے وقوفوں والی بات ہے یہ. 7 مہینے سے سائفر ہو رہی ہے, اور اب آپ کو یاد آیا کہ سائفر نہیں ہے. کچھ شرم و حیا کریں. سپریم کورٹ میں سائفر موجود ہے, اس کے بعد صدر ہاؤس میں سائفر موجود ہے, وزیر اعظم کے پاس سائفر ہے. آپ کیسے کہتے ہیں کہ کوئی وجود نہیں ہے اس کا؟ جی عمران خان جھوٹ بول رہا ہے. اتنی پبلک میں اس نے کہا ہے کہ یہ ہے وہ, یہ نواز شریف نہیں ہے, یہ ہے وہ ذرائع. یہ عمران خان ہے جو لعنت بھیجتا ہے جھوٹوں پر. تو بات یہ ہے کہ آپ کو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ اپنے جو ارادے ہیں ان کو چینج کریں. میں آپ کو ٹھیک کہہ رہا ہوں, ورنہ یہ عوام جو ہے نا, کیونکہ ہمارا آئی ایس آئی تو ہماری زندگی ہے, ہماری جان ہے, ہم اس پہ اپنی جان نچھاور کرتے ہیں. مگر آپ جیسے بغیرت آدمی جب آ جائیں تو پھر ان کا بھی حساب ہے. آپ کا کورٹ مارشل ہوگا, یہ میں آپ کو بتا دوں. ندیم صاحب, بابر صاحب اور باجوہ جی, یہ قیامت ٹوٹنے والی ہے آپ پر. یہ بات یاد رکھیں. آپ نے جو ظلم کیا ہے نا, جو آپ نے قتل و غارت کروائی ہے پاکستان میں, جو آپ نے سارے نظام کو چینج کیا ہے. ایک آدمی ادھر مرا تھا, راوی کے پل سے پولیس نے اوپر سے اٹھا کر نیچے پھینک دیا, وہ قتل آپ پر ہے. میری بات یاد رکھیں. کیسا پرامن مارچ ہے. آپ نے دیکھا کہ گملہ ٹوٹتے ہوئے. فریڈم آف رائٹس, پاکستان زندہ باد ہے, زندہ دلوں کا پاکستان ہے. ہر ایک کو اجازت دو, جو مرضی کرے وہ اپنی زبان سے جو مرضی کہے. زبان پر تو کنٹرول ہی نہیں کو کر سکتا. مجھے پتا ہے کہ آپ میرے بارے میں بھی سوچیں گے, تو آپ سوچتے رہیں. میں اللہ سے ڈرتا ہوں, آپ جیسے لچے لفنگوں سے نہیں جو پاکستان کے غدار ہیں. لعنت بھیجتا ہوں آپ پہ. آؤ اگر اپنے باپ کے بیٹے ہو, ریجس ڈرائیو 58
میرے گھر کا نمبر ہے اسٹیٹن آئی لینڈ 10314 میرے گھر کا نمبر ہے. پورا ایڈریس میں نے آپ کو بتا دیا ہے. 6467276804 میرا نمبر ہے. فون لگائیں مجھے تڑی, دے مجھے تھریٹ, میں آپ کو بتاؤں میں کون ہوں. میں موت سے نہیں ڈرتا. جو موت سے نہیں ڈرتے وہ حضرت علی مولا علی کو ماننے والے ہیں, وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماننے والے ہیں. وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں جو نہیں ڈرتے, کیونکہ ہمیں تو اپنی موت سے بھی ڈر نہیں لگتا, اس لیے کہ آنا ہے اس نے, ہم کیوں ڈرے. تو بھائی آپ کو کہہ رہا ہوں آپ ابھی بھی ٹھیک ہو جائیں, وقت ہے, آپ لوٹ چلیں. صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے. تو میں یہ آپ کو مشورہ دے رہا ہوں کہ آپ چپ کر کے یہ جو رجیم آپ نے چینج کیا تھا نا, اس کو واپس کر لیں, اسی میں آپ کی بچت ہے. ورنہ بچت والا کوئی کام نہیں نظر آ رہا مجھے. یہ عوام آپ کے گریبان سے پکڑ کر آپ کو باہر نکالے گی. آپ کی جاب ایسی ہے جو کہ بول کوئی نہیں رہا, تو وہ کتنی دیر رہنی ہے. دیکھو نا پرویز مشرف کا کیا حال ہے. ایک جج نے اس کے بارے میں کہا ہے اس کو 3 دن لٹکاؤ اس کی لاش کو. تو آپ کو بھی آپ کے بارے میں بھی یہی فیصلہ آئے گا کہ اس میں 8 دن لٹکاؤ باجوے کو. باز آئیں اپنی حرکتوں سے. یہ پاکستان ہے, اللہ کا دیا ہوا ملک ہے مسلمانوں کو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں سے. آپ کو نہیں پتا؟ اگر نہیں پتا تو میری زبان سے سن لیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے, خراسان سے ایک فوج آئے گی کالے الباس میں, جو میرے دین کی حفاظت کرے گی. ہماری پاک فوج کرے گی اس کی حفاظت. مگر آپ جیسے اچکے وہاں اس وقت نہیں ہوں گے, کیونکہ آپ تو پیسوں کے لیے آپ نے تو پورے ملک کا سودا کر دیا. یہ پیسوں کے بغیر آپ نے رجیم چینج کیا. تتے توے تے بیٹھ کے کہو نا باجوہ صاحب اللہ پاک دی قسمیں میں کدی بھی نہ مننا کہ تسی بغیر پیسے جو ہے سارا کچھ کیتا ہے. اور جڑا تہاڈے نال جڑا آئی ایس آئی دا ڈی جی ہے نا, وہ بھی بغیرت آدمی, وہ بھی گلا کے آیا سی, جو دا رنگ دیکھن والا سی. وہ ایڈا کو اللہ معاف کرے توبہ استغفار ہو دیتے لعنت پئی سی. جھوٹ بول رہا سی اس کر کے کہ جھوٹا ہے. جڑے جھوٹے بندے ہون انہاں تے اللہ دی لعنت برسدی ہے. باجوہ صاحب ان قریب تہاڈے تے لعنتاں پین والیاں نے, کیونکہ جھوٹ بلوایا تسی انہاں کولوں. کدی یار اس طرح بھی پہلی باری تاریخ چ ہویا کہ آئی ایس آئی دا سربراہ آ کے وضاحت پیش کر رہا. واہ 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 واہ, کی ساری دنیا چ سانو بدنام کیتا جے چکے ہو اپنا ڈیفینس کرنے واسطے, صرف پیسیاں واسطے, اور کچھ نہیں. یاد جو کھول کے دیکھو تو پیسہ ہی پیسہ ہے. جہدے بارے چ اللہ پاک فرماندے نے قرآن پاک میں, اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بندے میں تمہیں سونے کی ایک وادی دے دوں, تمہاری جستجو دوسری کی طرف بڑھ جائے گی. لہذا قبر دی مٹی پیٹ بھر دی ہے. ندیم صاحب, بابر صاحب تے باجوہ صاحب, تسی 4-5-6 بندے پورے پاکستان دے سودے کر لے نے. تسی چاہتے ہو کہ اسی اسرائیل نو تسلیم کریے؟ کدی بھی نہیں کران گے. نہ ساڈی عوام, میں 22 کروڑ عوام 23 کروڑ عوام دی نمائندگی ہے میری زبان چ. اے میرے ہر پاکستانی دی آواز ہے. تے باجوہ صاحب نہ اسی انہوں تسلیم کرنا جے تے نہ تہاڈے ورگے اچکے انہوں کرن دینا ہے. اے گل میری یاد رکھنا جد تک فلسطین دی آزادی دے بارے چ, اور اس تو بعد انڈیا میں. یہ بات یاد رکھے آپ نے, انڈیا کو کشمیر کا بھی سودا کر لیا ہوا. میں جانتا ہوں کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ اور کیا کروا رہے ہیں آپ سے. بڑی طاقتیں, آپ جانتے ہیں نا بڑی طاقتیں کون ہیں, وہی آپ سے کروا رہی ہیں. تو بس کریں, آپ لوٹ کے آئے, اپنی یو ٹرن لیں, چینج کریں اپنے اس کھوتے دماغوں کو
جس میں بھوسا بھرا ہوا ہے. میری پاک فوج کو بدنام نہ کرے جو ہماری زندگی ہے, ہماری جان ہے پاک فوج میں, مگر آپ جیسے کتوں میں نہیں. آپ تو بغیرت آدمی ہو, جانور ہو. وہ ٹھیک کہتا ہے عمران خان, نیوٹرل جانور ہوتے ہیں. انسانوں کا کیا کام ہے نیوٹرل رہنا؟ انسان تو وہ ہے کہ حق کی راہ پہ کھڑا ہو جائے, مر جائے حق کی خاطر. وہ انسان ہے, وہ مسلمان ہے چاہے نہیں ہے. لیکن سچا جو ہے نا, سچ پہ جو مرے گا نا, اللہ اسے اجر دے گا, وہ کوئی بھی ہو. بے شک وہ جنت میں نہیں جائے گا, لیکن جنت کے ٹھنڈے اس کی ہواؤں کے ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے اسے لگیں گے. یہ میری بات یاد رکھے باجوہ صاحب, آپ نے بہت بڑی غداری کی ہے پاکستان سے, اور خدا کی قسم میرے بس میں ہو تو آپ کے ٹوٹے کر دوں. میں خدا کی قسم کھا رہا ہوں, اگر آپ میرے سامنے آئے تو میں چاہے مر جاؤں, لیکن آپ کو ایک مرتبہ آپ کو لگوں ضرور آپ کے گاٹے. اللہ مجھے موقع دے ایسا کہ میں آپ کے گاٹے لگوں. آپ نے میرے پاکستان کا جو حال کیا ہے, میں 13,000 کلومیٹر دور پہ بیٹھا ہوا اپنے پاکستان کو, پاکستان کی وفاداری, ایسے پاکستان کو محبت کرتا ہوں جیسے میں اپنے اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد اگر مجھے کسی سے محبت ہے تو وہ اپنے وطن کی مٹی سے. تو آپ ایسا میرے جیسے کروڑوں لوگ ہیں, بلکہ 22-23 کروڑ ہی عوام ایسی ہے کہ وہ سب محبت کرتے ہیں پاکستان سے. آپ کس کس کو مارو گے بھائی؟ کس کس کو اٹھاؤ گے؟ کس کس کو ننگا کرو گے؟ شرم نہیں آتی تمہیں ننگا کرتے ہوئے؟ شرم آنی چاہیے آپ کو. برہنہ کر کے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑا توپ چلا رہے ہیں. بس کرو باجوہ صاحب, کتنی مرتبہ آپ کو کہہ چکا ہوں. لاسٹ میں میرے پیارے پاکستانیوں, ارشد شریف ایک ایسا مجاہد آدمی ہوا ہے, اس کے بارے میں دعا کرنی ہے آپ نے دل سے کہ اللہ اس کے درجات کو بلند کرے. اللہ اس جیسا سچ ہر ایک صحافی کو بولنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ سلیم صحافی وہ کیا کہہ رہا ہے, جنرل صاحب سے پوچھ رہا ہے کہ جی جنرل صاحب ہم لفافی ہے. وہ کتے آدمی, بے غیرت آدمی, بے شرم آدمی, تمہارے نام کے ساتھ لگا ہوا سلیم صحافی, لفافی. تم تو ہو ہی لفافی, بے غیرت کے پتر. تمہیں شرم نہیں آتی؟ بڑا کہتے ہو کہ میری ماں زندہ ہے, حرام کھلاتے ہو اپنی ماں کو, بے شرم آدمی. اپنی اولاد کو حرام کھلاتے ہو. نہیں لیتے لفافے؟ آؤ میرے سامنے ڈیبیٹ کر لو مجھے, میں نے سب کچھ بتا دیا, اپنا بایو ڈاٹا سارا نمبر ہے میرا اس میں. کرو میرے ساتھ بات, اگر اپنے باپ کے بیٹے ہو, میں تمہیں بتاؤں تم نے کس کس سے کتنے پیسے لیے ہیں. ملک ریاض نے ایک مرتبہ آپ کا مکو ڈھاپا ڈالا کہ میں ویل لگا دیتا ہوں, اس کے سامنے تمہیں جرت نہیں ہوئی بات کرنے کی, کیونکہ بعد میں آپ نے اس سے بھی لیے ہوں گے, کیونکہ وہ تم جیسے کتوں کو ہڈی ڈالنے والا آدمی ہے. ہاں, اور نواز شریف تو باجرہ ڈالتا ہے نا, وہ ہڈیاں ڈالتا ہے کتوں کو. تو آپ جیسے جتنے بھی کتے ہیں, جتنے بھی باجرہ کھانے والے بے غیرت ہیں, وہ سب اللہ کے فضل و کرم سے لائن میں کھڑے ہوں گے. یاد رکھنا, سب لائن میں کھڑے ہوں گے اور انتظار کریں گے کہ ہمیں جوتے کم لگے. 100 پیاز اور 100 چھتر تمہارے نصیبوں میں اللہ نے لکھ دی ہیں. تمہاری آنے والی نسلیں بھی اس کا خمیادہ بھگتیں گی انشاءاللہ. پیارے پاکستانیوں, اللہ آپ کو خوشبو آباد رکھے. پائیدہ کسی بات کے ساتھ مجھے اجازت دیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا اللہ و قلم تیرے ہیں. لکھ عیب مینوں کو صفت میری, کرا عشق محمد دی ذات دے نال, اودی امت دے وچ شمار جویں منگتا ہوئے برات دے نال. صدقے جاواں نبی دے وارثاں تو جنہاں صبر دی ات وہا دتی, پیاس رکھنی شان حسین دی سی, نہیں تے خیمے سن نہر فرات دے نال. پیارے پاکستانیوں, پاکستان زندہ باد, پاک فوج پائندہ باد.